یاد آئے بہت مجھ کو تیرا جھولا جھولانا ہے، کبھی سینے سے لگا کے تیرا لوری سنانا۔ مومنین و مومنات، آپ کی شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایک قطع پیش خدمت ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، واہ واہ، آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، وہ مسلمہ ہو گیا کرب و بلا کے سائے میں۔ کیا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، کیا بات۔ آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، وہ مسلمہ ہو گیا کرب و بلا کے سائے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی ہے پرچم عباس کے سائے میں ہم، آج بھی ہے پرچم عباس کے سائے میں ہم، کس قدر ہے سر بلند ایک رہنما کے سائے میں۔ محبت مہربانی، سبحان اللہ، شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمت افزائی۔ اب میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ایسی شخصیت کو جو علم اور عقیدت کا پرنور آبشار ہے۔ میرا مقصد ہے جناب جاز بھٹی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قطع آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، اور بہت شکریہ آپ کا ان تعریفی کلمات کا، ہمیشہ کی طرح بڑی نوازش ہے آپ کی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ آج میں سورہ توبہ کی 3 آیتیں 100، 100، 101، 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ ان 3 آیتوں میں پروردگار نے رسول اکرم کے جو صحابہ ہیں ان کی 3 اقسام واضح کی ہیں۔ تو جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سب صحابی جنتی، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں۔ تو بہت اچھی آیتیں ہیں تینوں۔ تو پہلی آیت میں وہ ہے جس میں پروردگار ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہیں اور ان کے لیے تو جنت ہے۔ دوسرے صحابہ وہ ہیں جو منافقین میں شمار ہوتے ہیں دوسری آیت میں، اور تیسری آیت میں وہ ہیں جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، لیکن ان میں سے کچھ نے تو توبہ کی تھی اور کچھ عذر دے رہے تھے، تو ان کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد اللہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے، یہ پہلے
صحابہ کے متعلق ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار جو شروع میں اوروں سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے میں اول رہے، اور وہ لوگ بھی جو کہ نیک کاموں میں ان کے پیچھے چلے، تو اللہ بھی ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ ان کے لیے تو اللہ نے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بہت ہی بڑی عظیم الشان کامیابی۔ اور دوسرے وہ ہیں جو منافقین ہیں اور تمہارے ارد گرد جو صحرائی اور دیہاتی عرب رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے رہنے والوں میں بھی منافقین موجود ہیں جو سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، مگر ہم ان کو دو دفعہ سزائے دیں گے، پھر وہ بہت ہی بڑی سزا کے لیے پلٹائے بھی جائیں گے۔ انہی منافقین کے متعلق رسول اکرم نے 12 لوگوں کا نام حذیفہ الیمنی کو دیے تھے، بتایا تھا کہ جی یہ ان پہ نظر رکھی جائے۔ اور آخر میں اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، انہوں نے اچھے اور برے کام ملا جلا کر کیے ہیں، دور نہیں کہ خدا ان پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہوئے انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ قبلہ ایک سوال آپ کے لیے بے شک بعد میں جواب دیجیے گا۔ ہم جب سورہ توبہ کی تلاوت فرماتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی قرآن پاک کی، یہ بالکل ایک بالکل صورت ہے۔ اچھا، جب ہم نے اس کا مطلب پوری صورت کے علاوہ کچھ آیات پڑھنی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تلاوت فرمائی، تو پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ نارمل جیسے ہم قرآن پاک کی آیات پوری میں پڑھ سکتے ہیں، آیات میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ کی ابتدا میں ممانعت ہے، آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ میرے خیال ایک سورہ ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے، وہ کون سی ہے مولانا صاحب؟ نمل، سورہ نمل، اس میں 2 دفعہ ہے، اس میں شروع میں نہیں جی پڑھ سکتے آپ۔ شکریہ۔ سورہ نمل، جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء
فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعزن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم آل البيت النبوة ومعادن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء. فقال السلام على محمد وعلى وعلى محمد. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. فقال له اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من عشيرتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته
وقال علي إذا والله فزنا فسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات وعجل فرجهم اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت العلا وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمه من ذريه امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، ابھی کے توفیقات میں اضافہ فرما، ابھی مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کامل عطا فرما، اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، عالی مجلس سے اس مجلس کو قبول فرما اور تمام شرکائے مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما برحمت یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا سے پوچھنا ہے مولانا کا مزاج کیسا ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. دعائیں معلوم ہوتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کچھ آنکھوں سے کچھ پتہ چلتا ہے. نہیں تو چونکہ یہاں ارلی مارننگ ہے تو ظاہر سی بات ہے اثرات تو اس کے رہیں گے، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جی جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا دے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب اور قبلہ آپ کا بھی خوبصورت دعا کا. میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے ہماری اس مجلس کے بانی ہیں جناب انعام حیدر صاحب اور محترمہ فاطمہ انعام حیدر صاحبہ. آپ سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے، آپ کے میرے مرحومین کے لیے، اور ہمارے ایک بہت ہی دل عزیز ہر دل عزیز ممبر ہماری اس فاؤنڈیشن کے جناب ناصر جعفری صاحب، ان کی خوش دامن صاحبہ کا بھی ابھی چند دن پہلے لاہور پاکستان میں انتقال ہوا ہے. ان کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں التماس کروں گا سلام کے لیے جناب حسنین نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ السلام پیش کریں. جناب حسنین نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ جازر بھائی. مولانا صاحب کی اجازت سے ایک قطعے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک سلوات بھیج. محمد وعلی محمد. پھول حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، پھول حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، صحرائے نینوا کا مقدر جگا دیا، صحرائے نینوا کا مقدر جگا دیا، اپنے لہو سے دشت میں روشن کیے چراغ، اپنے لہو سے دشت میں روشن کیے چراغ، فرش زمین کو عرش معلا سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حسین خاک کا
رتبہ بڑھا دیا. سلوات اس میں اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد فرجاؤں. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. شبیہ امام سبحان اللہ زمان کھینچتے ہیں. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر. جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر. زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں. زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں. کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا. ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں. ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں. کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی. کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی. رسن کو جو رساں کھینچتے ہیں. رسن کو جو رساں کھینچتے ہیں. عجب حال ہے دختر فاطمہ کا. عجب حال ہے دختر فاطمہ کا. ردا سر سے رساں کھینچتے ہیں. ردا سر سے رساں کھینچتے ہیں. کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے آبے. کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے آبے. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو. قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو. یہ دکھ عابدے ناتواں کھینچتے ہیں. یہ دکھ عابدے ناتواں کھینچتے ہیں. قلم جو ہے کاغذ پہ تھم تھم کے چلتا. قلم جو ہے کاغذ پہ تھم تھم کے چلتا. قدم جس طرح ناتواں کھینچتے ہیں. قدم جس طرح ناتواں کھینچتے ہیں. اور آخری شعر ہے. تب غم کی شدت سے
कहते थे आबे तपे गम की शिद्दत से कहते थे आबे अजब सख्तियां इस्तखा खींचते हैं अजब सख्तियां इस्तखा खींचते हैं शबी है इमाम में ज़मां खींचते हैं सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह खूबसूरत भाई, बहुत बहुत खूब, खूबसूरत, क्या बहुत कहना। खूब। अल्लाह सलामत रखे आप। माशा इलाही आमीन। अब इल्तमास करूंगा जनाब सैयद हैदर अली साहिब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में हदिया सलाम पेश करें। जनाब सैयद हैदर अली साहिब। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली असगर की शान में एक सलाम की चंद अशआर पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। बात से शुरुआत करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। है माँ तू मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है माँ तू मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। तुरबत से अली असगर की, तुरबत से अली असगर की आवाज ये आती है माँ तू मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। याद आए बहुत मुझको तेरा झूला झुलाना है, कभी सीने से लगा के तेरा लोरी सुनाना, जब रेत गरम प्यारी माँ, जब रेत गरम प्यारी माँ मेरे तन को जलाती है। ए माँ तू मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। हाय प्यास की शिद्दत से गला सूखा पड़ा है, हाय है जख्मी गला उसमें माँ दर्द बड़ा है। तुरबत में अकेला हूँ मैं, तुरबत में अकेला हूँ मैं, तन्हाई डराती है माँ मुझे पास बुला लो,
مجھے پیاس ستاتی ہے، جھولے میں پڑا اصغر دن، رات ہے رویا ہے، جب پیاس بجھی اس کی تو پھر چین سے سویا، مقتل میں سکینہ پھر کیوں، مقتل میں سکینہ پھر کیوں، اسے ڈھونڈنے آتی ہے، اے ماں تو مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، دروازے پہ خیمے کے یہ ایک بی بی کھڑی ہے، ہائے مڑ مڑ کے جو مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک خون بڑے کرتے کو، ایک خون بھرے کرتے کو آنکھوں سے لگاتی ہے، اے ماں تو مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، اختر یہ ہواؤں نے جو پیغام دیا ہے، ہے اصغر تجھے صغرا نے بہت یاد کیا ہے، ایک بار مدینے آؤ، ایک بار مدینے آؤ، بیمار بلاتی ہے، اے ماں تو مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ صلی اللہ محمد ماشاء ماشاء جزاک اللہ جزاک اللہ سید حیدر علی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ سلامت رہیے سلامت رہیے۔ اللہ التماس کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال مولانا الامام محمد تقین الجواد علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال: توفیق من اللہ عز وجل، وواعظ من نفسہ، وقبول ممن ینصاحہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ بہت۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس
جن کے بانی انعام حیدر بھائی اور محترمہ فاطمہ انعام ہے، اور شب جمعہ کی رحمت اور برکتیں ہمیشہ شامل حال ہیں آپ سبھی حضرات کے اور ہمارے۔ ہم نے آج کی مجلس کو موضوع قرار دیا ہے شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام سے، اس لیے کہ آخر ذیقعدہ جس کی آج 26 تاریخ ہو چکی ہے، آخر ذیقعدہ جو ہے وہ شہادت امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کیوں آج آپ کے یہاں دہو العرض بھی گزرا ہے، جو ایک عظیم تاریخ رہی ہے۔ 25 ذیقعدہ خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کا بچھانا شروع ہوا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ پانی کے سینے کو شگاف کر کے زمین خانہ کعبہ کی جہاں بنا ہوا ہے اس جگہ سے ظاہر ہوئی تھی، اور زمین کو چونکہ تراب کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تراب کی ابتدا وہیں سے ہوگی جہاں ابو تراب آنے والا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کرامات یہ دہو العرض سے متعلق تھی، اور اب شہادت امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ایک شرعی مسئلہ جو معلوم کیا گیا وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے، نماز عشاء ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز مغربین گویا کب تک ادا کی جا سکتی ہے اذان مغربین کے بعد۔ تمام اکثر مراجعین کرام کے فتاوی جو اس میں ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ نصف شب تک ہم نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات تک۔ آدھی رات کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے، اس کے ایک ہی طریقہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب سن رائز ہو رہا ہو اور سن سیٹ ہوتا ہو، یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے اور طلوع آفتاب تک کے جو گھنٹے ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے، اس کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے تو وہ اس وقت نصف شب کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ حصہ نصف شب کا ہوگا، اس وقت تک نماز کا وقت ہے۔ لیکن کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آدھی رات تک نماز نہیں پڑھ سکتا، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں جو انسان کے ساتھ میں مجبوری ہے، تو وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، اور وہی ادا ہی کی نیت سے ہوگی، قضا کی نیت سے نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا طلوع فجر سے پہلے اپنی نماز مغرب اور عشاء کو بجا لا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت رہ گیا طلوع فجر سے پہلے، اذان صبح سے پہلے اتنا وقت رہ گیا ہے کہ وہ صرف نماز عشاء ہی پڑھ سکتا ہے، تو چونکہ اب اس کے پاس وقت کم ہے، اس کی مغرب قضا ہو چکی ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ نماز عشاء ہی پہلے پڑھے، اس کے بعد وہ مغرب کی قضا کر لے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت پیش کیا، اور اسی سے ملتا جلتا مسئلہ زوال سے متعلق ہے کہ زوال کب ہوتا ہے، جو سولر سن ہوتا ہے وہ کس وقت میں ہوتا ہے۔ زوال کا مسئلہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی صبح کو سورج نکلنے کے وقت سے جب سن رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ کے درمیان میں دن کا حصے میں جو آدھا حصہ ہوگا جو نصف نہار کہلاتا ہے، دن کا آدھا حصہ، اس وقت زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے بیچ کا حصہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھنے محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے کچھ اقوال کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کی جو مشہور حدیثیں ہیں، یوں تو ہمارے اس امام مظلوم کو زیادہ وقت ہی نہ ملا اپنی بات کو پہنچانے کا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک ہی صرف 25 برس کی رہی ہے، کیونکہ جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی تھی اس وقت وہ آپ کی عمر مبارک صرف 7 برس کی تھی۔ تو لہذا اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے ہم 7 یا 8 برس کی، جن لوگوں نے 2002 ہجری لکھا امام رضا کی شہادت، ان کے اعتبار سے امام محمد تقی الجواد کی عمر مبارک 7 برس کی تھی۔ جن لوگوں نے 3 لکھا، 203 ہجری لکھا ہے،
اس اعتبار سے ہمارے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، لہذا چونکہ 8 برس کی عمر میں یا 7 برس کی عمر میں آپ کو امامت ملی تھی، اور آپ غالباً 17 سال تک منصب امامت پر رہے ہیں، اور 25 برس کی عمر مبارک میں آپ کی شہادت سرزمین بغداد پر ہو گئی تھی، اور شہادت کے سبب جو ہیں وہی ہے کہ امام علیہ السلام کو چونکہ مدینے سے بغداد بلایا تھا، اور معتصم باللہ جو خلیفہ وقت تھا، تو معتصم باللہ نے امام علیہ السلام کو 1 سال تک قید خانے میں رکھا تھا، اور اس کے بعد آپ کو زہر دلا دیا تھا۔ یہاں 2 روایات ہیں ہمارے نوے امام کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود ام الفضل نے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ قید خانے میں معتصم باللہ جو خلیفہ وقت تھا اس نے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا۔ یہ 2 روایات ہیں۔ امام نے اس اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی 25 برس کی زندگی ہے، 25 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے امور اور بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو ایک امامت کی شایان شان ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی حدیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، المومن یحتاج الی 3 خصال، مومن کو 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہر امام نے مومن کی پہچان بتائی ہے کہ مومن کی علامت کیا، وہ فرق یہ ہے کہ جس زمانے میں جو ضرورت پڑتی تھی امام علیہ السلام اسے مومن کی علامت بتاتے تھے تاکہ مومنین اس میں لگے رہیں، کیونکہ مومنی ہر امام کے زمانے میں مومنین کی الگ الگ علامتیں ہیں کہ مومن کی کیا علامت ہے۔ جن چیزوں کی طرف کمزور پڑنا شروع ہو جاتے تھے مومنین، تو امام علیہ السلام کہتے تھے کمزور نہ پڑیے، بلکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ توفیق کا جو مرحلہ ہے، یعنی جو مومن کی ایک خاصیت ہے اور مومن کی جو ضرورت ہے، جسے کہا جائے یحتاج الی 3 خصال، یعنی مومن محتاج ہے، مومن کی ضرورت ہے 3 چیزوں کی طرف۔ کیا؟ توفیق من اللہ عز و جل، اللہ سے توفیق کی دعا کرے، پروردگار مجھے توفیق عبادت دے، پروردگار مجھے توفیق نماز دے، پروردگار مجھے توفیق عزاداری دے، پروردگار مجھے توفیق قرأت قرآن دے، پروردگار مجھے توفیق اصلاح المؤمنین دے، پروردگار مجھے توفیق خیرات عطا فرما۔ یہ توفیق اتنا بڑا ایک نعمت ہے، اتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جسے پروردگار توفیق عطا فرماتا ہے پھر وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مومن کی ضرورت ہے کہ مومن کو توفیق کے لیے اپنی دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء کرام ہمارے جب دعا دیتے کہتے وفقکم اللہ، اللہ تمہارے توفیقات میں اضافہ فرمائے، جس شے کی توفیق ذات پروردگار دے گا انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ توفیق اللہ کی جانب سے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ یہ میں آپ کے خوش ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سوچیں کہ اتنے سارے مومنین میرے سامنے زوم آئی ڈی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شب جمعہ انجام دے رہے ہیں، لہذا میں آپ کے لیے کوئی جملہ کو نہیں، اس وقت مجلس میں حاضری توفیق پروردگار ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت میرا یہ بیان کرنا توفیق پروردگار ہے، اللہ کی نظر کرم ہے اس وقت ہماری طرف کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم ذکر امام میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کے پاس یہ توفیق نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ کے ہم مراکز میں، سینٹر میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ہمارے یہاں مرکز میں، سینٹر میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گھر سے انسان چلتا ہے مجلس کے لیے، لیکن اس کی توفیقات مجلس سے یا سینٹر سے، امام بارگاہ سے باہر ہی باہر کی ہوتی ہے۔ اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ کے مجلس و مرثیہ و سلام سن لے، کیونکہ اتنی توفیق ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ صرف باہر کھڑا رہتا ہے، وہ صرف باہر کھڑا رہتا ہے، اور جب ماتمی حلقہ اندر جاتا ہے تو اب اسے توفیق ماتم ہو جاتی ہے، مجلس کی توفیق اس سے لے لی گئی تھی، ورنہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا نا۔ تو لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں توفیقات میں شامل ہے۔ سمجھ لیجئے گا، فرض کیجئے ہماری آج کی نماز شب نہیں ہوئی ہے تو ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی، ہماری ابھی نماز مغرب نہیں ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو اول وقت کی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔
اس لیے کہ توفیق ہدیہ الہی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے ہدیہ پروردگار کہلاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دعا فرماتے تھے تو دعا میں توفیق کا لفظ استعمال کرتے تھے، پروردگار تو توفیق عبادت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان توفیق عبادت یعنی ایک چیز میں کامیابی حاصل ہونا، ایک چیز کا زمینہ تیار کرنا، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن 3 چیزوں کی طرف ضرورت رکھتا۔ پہلی چیز امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ توفیق من اللہ عز و جل، اللہ کی طرف سے اسے توفیق حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، اپنے ہی نفس کو واعظ و نصیحت کرتا رہے۔ کمال ہے، سبحان اللہ، اپنے ہی نفس کو واعظ کرے، اپنے ہی نفس کو نصیحت کرے، اپنے ہی نفس کو سنبھالے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت آسان ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر آپ حضرات میں کسی ایک کو ٹارگیٹ کر کے ایک کی طرف متوجہ کے کروں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے۔ امام کہتے اپنے نفس کو اگر انسان خود واعظ و نصیحت کرے گا تو وہ دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے روایت میں دیکھا ہے اور مولا سے منسوب ہے، ارشاد فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ اپنے نفس کو پہچانے گا کب؟ جب اپنی واعظ و نصیحت کرے گا، جب ہی تو خدا کو پہچانے گا۔ بے شک۔ ایک درود پڑھتے محمد والے لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو واعظ و نصیحت پہلے کریں دوسروں کے کرنے سے۔ امام کی حدیث ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہو، زبان سے مت دو، اپنے نفس کے ذریعے سے، عمل کرنے کے ذریعے سے دو، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کے عمل کریں۔ لیکن آج کل کی سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، سگنل پہ کیا ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ ہم اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کے علاوہ ہم نماز صبح پڑھنے سے پہلے دوسروں کو میسج پہلے بھیجتے ہیں، اپنے آپ کی نماز بعد میں ادا کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کی علامت آج کل کی کیا بن گئی ہے، دن کے صبح کے 9 بجے اٹھ رہا، جب نماز قضا ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی فارورڈ میسج اس کو اچھا لگا جو نماز کی فضیلتوں کا ہوگا تو نماز کا میسج پہلے فارورڈ کرے گا، باوجود یہ کہ خود نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، اپنے نفس کی واعظ و نصیحت نہیں کی لیکن دوسروں کو واعظ و نصیحت کرا۔ اسی لیے جب اپنے نفس کی واعظ و نصیحت انسان نہیں کرتا اور دوسروں پہ کام کرتا ہے تو اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا اس مومن کے اوپر، کیونکہ تیری زبان میں اللہ نے پھر وہ تاثیر نہیں دی ہے کہ تو دوسروں کی تبلیغ تو کر رہا۔ ایک صاحب مجلس میں پڑھ رہے تھے، اتفاق کی بات ہے میں سن رہا تھا، شاید آپ نے کوئی کلپ سنی ہو، میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا، کیا ہو گیا ہماری قوم کو، ہماری قوم اتنے سالوں سے صرف تبرکات تقسیم کر رہی ہے، یہ میرے جملے نہیں ان کے میں سنا رہا ہوں، اتنے سالوں سے مجلسیں کر رہی ہے، اتنے سالوں سے ہماری قوم یہ کر رہی ہے، انہوں نے کوئی کالج نہیں بنایا ہے، انہوں نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے۔ تو میرا سوال ان حضرت سے یہ ہے، حضور آپ بھی تو 30 سال سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی کالج کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ آپ پوری قوم کی ٹھیکیداری تو لے رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ آپ بھی تو اس قوم کے ایک فرد ہو، آپ کھڑے ہوتے مومنین کے درمیان، آپ قربانی پیش کرتے تو مومنین پہ اس بات کا اثر ہوتا۔ کیا آپ کو صرف اتنا حق دیا گیا کہ آپ ممبر پہ جائیں، واعظ و نصیحت کریں، اب چلے جائیں، خود اپنے نفس کی واعظ و نصیحت نہ کریں؟ اللہ امام کیا ارشاد فرماتے وہ واحد من نفس سے، اپنے نفس کو واعظ و نصیحت پہلے کرو، تمہیں ضرورت ہے۔ امام کہتے ہیں یہ محتاج ہے انسان اپنے نفس کے واعظ و نصیحت کی طرح، یعنی اپنے نفس کو پہلے واعظ و نصیحت کرے، اس زمانے میں ہو رہا۔ اور تیسری چیز وَقَبُولٍ مِّمَّنْ يَنصَحُهُ، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سامنے والے مومن کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، قبول تو کرے اس بات کو،
کہ سامنے مومن نصیحت کر رہا تو کم سے کم اسے قبول کرے. اور پھر امام کی ایک حدیث آگے بڑھی، کیونکہ میرا مزاج ہے کسی امام کی مناسبت سے مجلس ہوتی ہے ان کی حدیثیں میں زیادہ پڑھتا ہوں، اگر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں تو میں اس کی معذرت چاہوں گا. امام ارشاد فرماتے افضل العبادت الاخلاص. بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 245 میں امام ارشاد فرماتے سب سے بہترین عبادت خلوص ہے، اخلاص ہے. 2 رکعت نماز خلوص کی ان 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے جو بے خلوص کے پڑھی جا رہی ہے. خلوص خالصتاً لوجہ اللہ، خالصتاً لوجہ اللہ. جب خلوص میں اور اخلاص میں ایک ضربت اٹھتی ہے للہ مقام کے لیے، ایک ضربت چلتی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک تلوار اٹھتی ہے اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے خلوص میں، تو آواز آتی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. واہ 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 سبحان یہ خلوص ہے، یہ خلوص ہے. خلوص میں علی کی ضربت چلی ہے، ایمان کے ساتھ علی کی ضربت چلی ہے زاہد گرامی. اور پھر تیسری حدیث امام علیہ السلام ارشاد فرماتے لو سکت الجاہل مختلف الناس. اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہیں ہوگا. یہ جو گروہ بنتے ہیں نا، یہ جو آ کر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مذہبی پیلیس میں گروہ بنتے ہیں، یہ جو انجمنیں بنائی جاتی ہیں، ان کے اندر جو شر پسند افراد ہوتے ہیں جنہیں جہالت سے تعبیر کیا جاتا، اگر یہ جہالت کو اپنی بالائے طاق رکھ دیں اور صرف دل میں خلوص رکھیں، ہم اس حسین مظلوم کی خدمت میں جا رہے ہیں جس نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم اس امام حق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس نے پورا گھر لٹایا ہے. اپنی جہالت کو بالائے طاق رکھ دے تو پھر نہ زیادہ کمیٹیاں بنیں گی اس جانے کے رات، نہ اختلافات ہوں گے، نہ مشکلات پیش آئیں گی. امام محمد تقی الجواد ارشاد فرماتے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو مت کرو، اپنی جہالت کو بالائے طاق رکھو، تاکہ تمہاری جہالت بالائے طاق رہے گی تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوگا. یہ میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یہ وہ واحد فرزند ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابن الرضا کہلایا. خلیفہ بنی عباسی کا دور، ایسے دور میں ام الفضل سے امام کا عقد، 8 برس کی عمر میں ام الفضل سے امام تقی الجواد کا عقد مبارک. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عباسی دور دیکھا جو کسی نے شاید عباسی دور ایسا نہ دیکھا ہو. کیسے حالات سے گزرنا پڑا کہ خود اپنے چاہنے والے، یہ واقفیہ گروپ کون تھا؟ یہ جو گروپ بندی ہوئی تھی اس زمانے میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ امام رضا کی نسل جو ہے یہیں تک ٹھہر گئی، امام موسیٰ کاظم کی نسل امام رضا تک ٹھہر گئی اور ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے. اور عبداللہ ابتا جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو عبداللہ ابن موسیٰ کاظم، ان کی طرف لوگ مائل ہو گئے، کہنے لگے بھائی اب امام رضا کی شہادت ہوگی، ان کے بھائی موجود ہیں، ان کی امامت کا قائل ہو جائیے. تو لہذا لوگوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے ہی والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میں، جو میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا اور ایک عالم دین نے لکھا، انہوں نے تاریخ سے اس کو ثابت کیا. ذرا سا 1-2 لمحے اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. اتنا سنگین دور تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام محمد تقی الجواد کی ولادت کے وقت امام رضا کا، کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا امام محمد تقی الجواد کی صورت جو ہے اور شباہت امام رضا سے نہیں ملتی ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانیں گے امام کا بیٹا. تو جو اس زمانے کے معروف حضرات تھے جو پہچانتے تھے، قیافہ شناس تھے، چہروں کو پہچانتے تھے، ان لوگوں کو بلایا گیا. دیکھیں ظلم دیکھیے آپ، ایک امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے کے لیے لوگ کس حد تک گر جاتے تھے اس زمانے میں. ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ بیٹا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کی شباہت پوری کی پوری امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. لوگوں کو ورغلانے کے لیے کیا طریقہ کار کیا تھا امام محمد تقی الجواد کی امامت کو نہ ماننے کے لیے.
اور ان کا بیٹا نہ ماننے کے لیے، تاکہ امام رضا کو یہیں پہ ٹھہرا دیا جائے۔ عباسی خلفاء نہیں چاہتے تھے کہ ان کا آخری آ جائے اور آخری آنے کے بعد ہمارے تخت خلافت کو ختم کر دے، لہذا ایسے دور سے گزرے۔ امام المحدثین حضرت علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اور علامہ معتمد تبریسی نے لکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نرینہ فرزند امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی صرف ایک بیٹے تھے۔ اور ان حضرات کی تحقیق پر اعتماد اور اعتقاد کرنے کے بعد میں یہ یقینی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اگر آگے بڑھی ہے تو امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھی ہے۔ اور بیٹے کی اولاد کا، اب یہ سادات رضا بھی ہماری مجلس میں کچھ مومنین ہوں گے یا تقوی، ان کے لیے 2-3 جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور بیٹے کی اولاد کا دادا کی طرف انتساب خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ باپ کے علاوہ دادے کے کوئی اور اولاد نہ تھی، نہایت ہی مناسب ہے۔ اس لیے امام محمد تقی الجواد کی اولاد اپنے آپ کو رضوی کہتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لاولد نہیں تھے، اپنی اولاد چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اور اسی لیے امام محمد تقی الجواد کو ابن الرضا کہتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی۔ امام محمد تقی، اچھا اب چونکہ مجالس کا سلسلہ ایسا ہوتا ہمیں وقت نہیں مل پاتا اپنی باتوں کو پہنچانے کا، لیکن سنیے، امام موسیٰ ابن محمد تقی الجواد علیہ السلام جو کہ موسیٰ مبرقہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمانے آپ حضرت، امام موسیٰ مبرقہ کے یہاں مطابق حامد حسین کراروی صاحب نے، جو کہ 1271 میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے لطائف الشرف میں ایک چیز لکھی ہے کہ موسیٰ مبرقہ کی 3 اولادیں تھیں۔ ایک اولاد تھی سید محمد، اور ایک تھی سید عمران، اور ایک تھی سید احمد۔ موسیٰ مبرقہ جو تھے وہ محمد تقی الجواد کے بیٹے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارے نبی امام کے بیٹے تھے۔ موسیٰ مبرقہ کی اولاد جب آگے بڑھی ہے 3 حصوں میں، سید محمد، سید عمران اور سید احمد، تو سید احمد آپ کی نسل جو بڑھی ہے وہ محمد تقی الجواد کی سید احمد سے بڑھی ہے۔ علامہ حسین وادی کاشفی لکھتے ہیں کہ عقب مبرقہ از سید احمد از و عقب احمد از محمد عارج از۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی علمی بنیاد کے اوپر، کہتے ہیں سید احمد کے 3 بیٹے تھے جو موسیٰ مبرقہ کے بیٹے تھے، سید احمد، ایک تھے سید صالح، ایک تھے سید جلیل، اور ایک تھے سید محمد عارج، محمد عارج کے فرزند۔ ان کے ذریعے سے یہ سادات رضویہ آگے بڑھی ہے، اور ان کے جو مورث اعلیٰ ہیں، بالخصوص ہندوستان میں جو کراری ہے، الہ آباد والے افراد جو سادات رضویہ اور بہت پرانے سادات ہیں، سادات رضویہ ہندوستان میں کراری میں، اور ایک گاؤں پڑتا ہے یہ دہلی کے پاس میں چھولس اور جارچا، جو جارچا، چھولس کے اور جارچا کے جو مومنین ہیں یہ رضوی سادات کہلاتے۔ ان کے جو مورث اعلیٰ ہیں اوپر جا کے سید حسام الدین ہے، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آگے بڑھی ہے۔ اب ہم کبھی موقع ملے گا تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طریقے سے موسیٰ مبرقہ سے اولاد ملی۔ موسیٰ مبرقہ انہیں کیوں کہتے تھے؟ موسیٰ مبرقہ انہیں اس لیے کہتے تھے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ یہ برقع پہنے رہتے تھے، اسی برقعے سے مبرقہ، اس برقع یعنی نقاب جو ڈالے رہتے تھے اس کے اندر سے بھی نور چھن چھن کے آتا تھا، اور شاید اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہو امام رضا کی نسل میں اور اولاد میں کہ تم جسے الیاذ باللہ خاکم مدن ابتر کہہ رہے ہو، اور جس طرح رسول اللہ کو کہتے تھے ابتر تم کہہ رہے ہو، ہم ان کے چہروں سے اتنا نور ساطع کر دیں گے کہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو کہنا پڑے گا یہ موسیٰ مبرقہ ہیں۔ ان کے والد ماجد جو ہیں محمد تقی الجواد ہیں، ان کے والد ماجد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ شاید اللہ نے موسیٰ مبرقہ کو یہ معجزہ دے کر کے بھیجا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد امام محمد تقی الجواد، امام محمد تقی الجواد سے جو شادی ہوئی تھی ام الفضل کی 8 برس کی عمر مبارک میں، اچھا وہ شادی کا جو سلسلہ تھا، جو تاریخ لکھتے ہیں، یہ مامون رشید کے زمانے میں یہ بڑا چالاک تھا خبیث مامون رشید، کیونکہ یہ چاہتا تھا علوی لوگ جو ہیں،
جو خراسان میں لوگ رہتے ہیں، اگر میں ام الفضل کی شادی امام محمد تقی الجواد سے کر دوں گا تو علوی لوگ اپنے امام کی وجہ سے مجھ سے منسلک ہو جائیں گے، لیکن اس کا خواب یہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں پہنچنا چاہ رہا تھا۔ امام محمد تقی الجواد کے مناظر یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ اور دوسرے راویوں کے ساتھ خود مامون رشید کے دربار میں علمی بحثیں کی گئی ہیں 7 برس کی عمر میں۔ عباسی خلفاء نے یہی بات تو کہی تھی کہ تو اس بچے سے ہمارا مقابلہ کرا رہا ہے جو بچہ بھی 7 یا 8 برس کا ہے۔ تو ایک مرتبہ توجہ چاہ رہا ہوں، مامون رشید کہتا ارے تم اس 8 برس کے بچے کو آنے تو دو، وہ ہو بہو امام رضا کی طرح ہے، جس طریقے سے رضا مناظرے میں کامیابی حاصل کرتے تھے وہ بچہ بھی اسی طریقے سے حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور امام علیہ السلام نے وہ جوابات دیے۔ وہ خلفاء کے بارے میں جب امام علیہ السلام سے بحث ہوئی، مجھے موقع ملا تو اگلے ہفتے میں شاید آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر جشن نہیں ہوا ملاحظہ فرمائیے گا اذان گرامی۔ اس ہفتے میں امام کے خطبہ، لیکن امام کی مظلومیت دیکھیں آپ، رہتے آپ مدینے میں، معتصم باللہ مامون رشید کے بعد جب خلیفہ وقت ہوا تو اس نے امام کو مدینے سے بلائے اور امام محمد تقی الجواد کو 1 سال تک قید خانے میں رکھا، اور اس 1 سال کے قید خانے میں ملتا ہے یہ جملے ہیں تاریخ کے، امام علیہ السلام اتنا پریشان ہو گئے تھے اس قید خانے میں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے تھے۔ شکوہ کس چیز کا؟ ظالم کا شکوہ کرتے تھے، اپنے نفس کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کچھ لوگوں نے انگور میں زہر دیا، کچھ نے کہا دوسری شے میں انگور دیا، تو خود امام علیہ السلام نے ام الفضل سے کہا تھا تو جس مقصد کے لیے اس کام کو کرا رہی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوگی۔ میرے امام علیہ السلام کے بدن مبارک میں جب زہر کا اثر ہونے لگا تو امام بستر پر تڑپنے لگا۔ سارے اماموں کی شہادت کی کیفیت زہر سے ایک ہی طرح سے ہے۔ امام نے زہر خورانی کے بعد علیہ السلام زہر خورانی کے بعد اتنا بے چین ہو گئے، ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، لیکن امام علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد رموز امامت ان کے حوالے کیے۔ تاریخ بتاتی ہے امام محمد تقی الجواد کو امام علی نقی علیہ السلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور قبرستان میں نہیں بلکہ وہ جو جگہ کاظمین میں آج میرا امام دفن مدفون ہے، جہاں بغداد کا ایک محلہ ہے جو کہ امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے کاظمین کہلاتا ہے اور امام تقی الجواد کی وجہ سے وہ جوادین کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولا 2 جملے آپ کی خدمت میں تبرکت اموناً اور تعزیتاً پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، علی نقی نے آپ کو غسل دیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، نماز جنازہ آپ کی پڑھائی، لیکن ہاں بس میرا ایک ہی امام اتنا مظلوم تھا جس کا جنازہ 3 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا، اور میرا مولا سجاد مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، ہائے میرا بابا کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے شہزادی زینب نے پوچھا تھا بیٹا تو مڑ مڑ کر قافلے سے کیا دیکھتا ہے؟ تو شہزادی کو جواب دیتا پھوپھی اماں آپ بتائیے آپ نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو؟ یہ کتنا ناچار و مظلوم ہے تمہارا بیٹا، اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ ہائے میرا امام مظلوم حسین سرزمین کربلا اور امام سجاد الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیال الذین ظلموا ایام خلف جزاک اللہ سلامت ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ متوجہ زیارات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنے کم وقت میں اتنے جامع معلومات، بہت شاندار، صاحب العرض کا بھی، مسائل شریعہ بھی، اور امام کا اللہ میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً جناب انعام حیدر صاحب
اور محترمہ فاطمہ انعام حیدر صاحبہ کے مرحومین کی جانب سے، اور حالیہ مرحومہ و مغفورہ پلداشیانی ہمارے بھائی ناصر جعفری صاحب کی خوش دامن صاحبہ کی طرف سے بھی زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ تمام ملت جعفریہ کی مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ متوجہ زیارت مولا تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں سلام عرض کریں گے ہم سب مل کے انشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی محمد الزکی الراشد النور الثاقب، معاف کیجیے گا میں آگے بڑھ گیا، ایک سیکنڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکہ یا ابا جعفر محمد بن علی البری التقی الامام الوفی، السلام علیکہ ایہا الرضی الزکی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا نجی اللہ، السلام علیکہ یا سفیر اللہ، السلام علیکہ یا ثناء اللہ، السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، السلام علیکہ ایہا النور الساطع، السلام علیکہ ایہا البدر الطالع، السلام علیکہ ایہا الطیب من الطیبین، السلام علیکہ ایہا الطاہر من المطہرین، السلام علیکہ ایہا الآیات العظمی، السلام علیکہ ایہا الحجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ ایہا المطہر من الزلات، السلام علیکہ ایہا المنزہ عن المعضلات، السلام علیکہ ایہا العلی عن نقص الاوصاف، السلام علیکہ ایہا الرضی عند الاشراف، السلام علیکہ یا عماد الدین، السلام علیکہ یا عموم الدین، اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی الارض وانک جنب اللہ جنب اللہ وخیرۃ اللہ ومستودع علم اللہ وعلم الانبیاء ورکن الایمان وترجمان القرآن، واشہد ان من اتبعک عن الحق والہدى وان من انکرک ونسب لک العدوۃ علی الضلالۃ والردى، ابراء الی اللہ والیک منہم فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکہ ما بقیت بقی اللیل والنہار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے اور ہم سے توفیقات میں اضافہ انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورت دعا و زیارت آپ نے کروائی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آج اس مجلس میں جو بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اور ہمارا جو تلاوت قرآن پاک، حدیث قصہ، دو سلام اور مجلس جو مولانا نے پڑھی، اس کا کل ملا کے ثواب ہمارے آج کے جو بانیان ہیں، انعام حیدر اور فاطمہ انعام حیدر، ان کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ کے پنجتن پاک پہنچائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے مرحومین کو بچائے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی آسانیاں فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔